جمعہ کے دن اگر بندہ دیر سے پہنچے تو زیادہ تر لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. اگر مجبوراً جانا پڑے اور انہیں پھلانگ کر آگے جانا ہو تو کیا اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ پھلانگ کر آگے جانا تو گناہ ہے جی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو تنگ کیے بغیر جا کے خطیب کا بیان سنتا ہے، تو پورے ہفتے کے اس کے گناہوں کا کفارہ وہ جمعہ کی نماز بن جائے گی. اور ترمذی میں تو الفاظ ہے کسی کی گردن نہیں پھلانگتا. البتہ اگر لوگ دور دور بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچ میں سے آپ کوئی راستہ دیکھ کے آگے چلے جاتے ہیں تو وہ بالکل درست ہے. گردنیں پھلانگنا یہ نہیں ہے کہ لوگ اتنے کھلے بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف اس وجہ سے کہ وہ پہلے آگے ہیں، اگلی صفحے انہوں نے خالی چھوڑی ہوئی ہے، تو آپ ان میں سے راستہ بنا کے آگے جا سکتے ہیں. یہ بالکل جائز ہے. یہ تو خطیب کا کام ہے نا کہ وہ ممبر پر آنے کے بعد لوگوں کو صحیح طریقے سے بٹھائے اور جماعت کی شکل میں لوگ بیٹھے. یہ نہیں ہے کہ خطیب جو ہے وہ ہال میں اکیلا ہے اور باقی سارے سردیوں میں بعد دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کام کرنے تو نہیں ہے. وہاں دھوپ لینے کے لیے پورا ہفتہ موجود ہے. آپ مسجد میں تذکیر کے لیے آئیں، اور جمعے کا مقصد ہے بھی تذکیر ہے، یعنی نصیحت والا، تو آپ مسجد میں جائیں. اور سنن ابی داؤد میں بڑی زبردست حدیث ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور خوشبو لگاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگتا، مسجد میں صبح جلدی چلا جاتا ہے، تو اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا اور ہر قدم کے بدلے 1 سال کے قیام کا ثواب ملے گا. اور محدثین کہتے ہیں کہ ذخیرہ احادیث میں اس سے بڑی فضیلت کسی عمل کی نہیں آئی کہ ہر قدم پہ 1 سال کے روزے اور ہر قدم کے اوپر 1 سال کا قیام. اندازہ کریں کتنی بڑی نیکی کا کام ہے یہ.